ہم ہیں نبی پاک کے در کے کمی. میں تو اپنے آپ کو حضور کے در کا کمی سمجھتا ہوں. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی سٹیٹس نہیں ہے, کوئی عہدہ نہیں ہے, کوئی منصب نہیں ہے, کوئی سمجھ لیں کہ عزت کا کوئی اور چیز نہیں ہے. میں حضور کے در کا کمی ہوں, اور کمی کا کام ہوتا ہے سدا جا کے دے دینا. سدے پر سامنے والا کان دھر لے تو وہ چلا جاتا ہے دعوت میں, اور جو نہیں کان دھرتا تو وہ رہ جاتا ہے. جس نے ہمارے سدے پر کان دھرا وہ حضور کے دسترخوان پر جنت میں پہنچ جائے گا. ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے. اور جس نے کان بند کر لیے دھوکے میں رہا تو وہ جانے اور اس کا عمل جانے. ہمارا کام ہے یہ آوازیں جو حق اس کی صدا بلند کرتے رہنا. آج جمعے میں جو ہم نے موضوع منتخب کیا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی نرم طبیعت کو بیان کرنا ہے, جس کی ضرورت اس دور میں بہت زیادہ ہے. اور اس موضوع کو آپ سنیں گے تو شاید ہماری طبیعتوں کی کیفیت کچھ بدلے, کچھ باتیں سمجھ میں آئیں, کچھ راستوں کے اندھیرے دور ہوں گے, کچھ الجھنیں دور ہوں گی. اور منبر رسول کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت کے اندر جو الجھن ہے نا وہ دور ہو جائے اور بندہ ایک پرسکون زندگی کی طرف گامزن ہو جائے. نبی پاک علیہ السلام کی اس ادا کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے, سنیے اور اس سے اپنی طبیعتوں میں راحت لائیے. اللہ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ قرآن میں سورہ آل عمران میں الفاظ موجود ہیں. اللہ کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ, اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے. کون سی؟ اللہ کا انداز دیکھیں, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ, اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے. اس انداز میں اللہ اس مہربانی کو ذکر کر رہی ہے. کون سی مہربانی؟ لِنْتَ لَهُمْ, اے محبوب آپ اپنی امت کے لیے نرم ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے یہ رب کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے نرم ہیں. تو حضور جان عالم کی طبیعت میں پائے جانے والے تمام خوبیاں عرفہ و اعلیٰ ہیں, اور اس میں ایک یہ خوبی ہے کہ آپ نرم طبیعت ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کو رقیق القلب پایا, یعنی حضور نرم دل والے تھے, سخت نہیں تھے, سخت مزاج نہیں تھے. ہمارے ہاں بعض لوگ اس پہ فخر کرتے ہیں کہ میں بڑا سخت ہوں بھائی, میرا دل بڑا سخت ہے بھائی, میں تو جس کو چھوڑ دوں اس کو چھوڑ دیتا ہوں, جس کو نہ بلاؤں نہیں بلاتا. یہ قابل فخر بات نہیں ہے. قابل فخر بات یہ میں آپ کو ایک حدیث پیش کرتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جہنم اور جنت کا آپس میں بحث ہو گئی. جہنم اور جنت آپس میں بحث کرنے لگی. اب جہنم کس بات پہ فخر کرتی ہے سنیے. جہنم کہتی ہے کہ میں تو وہ جگہ ہوں جس میں بڑے بڑے جابر لوگ آئیں گے, بڑے بڑے متکبر آئیں گے. اور جنت آگے سے کہتی ہے میں وہ ہوں جس میں بڑے بڑے کمزور لوگ آئیں گے. اللہ اکبر. تو یہ جو غرور, تکبر اور جبر والے لوگ ہوتے ہیں یہ جہنم کے حقدار ہوتے ہیں, اور ان پہ جہنم فخر کرتا ہے. اور جو نرم ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, ضعیف ہوتے ہیں, ان کے اوپر جنت فخر کرتا ہے کہ یہ میرے اندر آنے والے ہیں. اب حضور کی ایک حدیث سنیے. نبی پاک ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور جانے جانا کے پاس امام حسن حسین آئے, اور نبی پاک کی عادت مبارک تھی کہ حضرت امام حسن مجتبی آتے یا حضرت حسین پاک آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے, ماتھا چوم لیتے تھے, رخسار چوم لیتے تھے, سینے سے لگا لیتے تھے, گود میں بٹھا لیتے تھے. یہ نبی پاک کی عادت تھی. تو وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, وہ شخص کہتا ہے کہ میرے آقا 10 بیٹے ہیں, 10 بچے ہیں, لیکن 10 بچے جو ہیں ان کو میں نے کبھی بھی چوما نہیں ہے. میرا دل نہیں کرتا کہ ان کو بوسہ دوں یا ان کو چوموں. تو نبی پاک نے آگے سے پتہ کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں جو کسی پہ رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا.
اور آپ نے فرمایا تیرے دل سے اللہ نے رحمت نکال لی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہ یہ دل کے اندر نرمی ہونا، پوترے دوتروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، ان کو بندہ شفقت کی نظر سے دیکھے، ان کو بوسہ لے، ان کو پیار دے، تو حضور فرماتے ہیں یہ رب کا انعام ہے، یہ رب کا کرم ہے۔ تو کئی لوگ جو ہیں یہ ہندوانہ رسم ہے، بچوں کو یعنی پیار نہ دینا، یہ سابقہ دور کے جو جابر کافر ہوا کرتے تھے وہ اس کو کمزوری سمجھا کرتے تھے۔ مقصد بچوں کو پیار نہیں دینا، بوسہ نہیں دینا، گود میں نہیں بٹھانا، اٹھانا نہیں، یہ وہ لوگ اپنی توہین سمجھتے تھے۔ تو آقا دو عالم نے اس بری عادت کو اس طرح ختم فرمایا کہ اپنے شہزادوں کو، حضرت امام حسن پاک کو اور حضرت امام حسین پاک کو اپنے دونوں کندھوں پہ بٹھا کے باہر لوگوں میں نکل آیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں جس کے بعد 4 پیسے آ جائیں وہ بچے کو گود میں نہیں اٹھاتا، جی ہن میری توہین ہو جاوے، جیڑا کوٹ پا لوے وہ کہندا جی ہن میں بچے اٹھاواں۔ یہ بات نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے کہ بندہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ پیار نہ کرے، اپنی اولاد سے محبت نہ کرے اور اپنی اولاد کے لیے نرمی نہ رکھے۔ حضور اتنے نرم دل تھے، اتنے رحیم و کریم تھے، اتنے مہربان تھے۔ حضور جانے جانا کا واقعہ مدینہ طیبہ کا سنتے جائیے۔ حضور فخر عالم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیٹا حضرت ابراہیم تھا، اس کو دودھ پلانے کے لیے اوالی کے علاقے میں ایک دائی تھی، اس کے ہاں چھوڑا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم جو نبی پاک کے بیٹے ہیں، اوالی کا جو ایریا ہے نا، یہ اونچا تھا اس وقت مدینے سے، اس لیے اس کو اوالی کہا جاتا تھا، جدھر عموماً ہمارے پاکستانی ٹھہرتے ہیں۔ یہ اوالی کے علاقے میں وہ دائی رہتی تھی، اور اس دائی کا جو خامن تھا وہ لوہار تھا، یعنی وہ لوہے کی بھٹی ان کے گھر میں چلتی رہتی تھی، وہ اپنے اوزار بناتا تھا۔ تو صحابہ کہتے ہیں اب نبی پاک کی مہربانی اور نرمی اور پیار دیکھیں حضور کی ذات میں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ تھے تو اپنے بیٹے سے ملنے نبی پاک گئے، دائی کے گھر میں گئے کہ اپنے بیٹے سے ملیں۔ کہتے ہیں کہ جب وہاں نبی پاک گئے اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو گود میں لیا تو وہاں بھٹی کا دھواں بھی نکل رہا تھا۔ حدیث میں الفاظ ہیں کہ بھٹی کا دھواں آ رہا تھا، اس دھوئیں کے باوجود یہ جنت کا مخین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، نفیس طبیعت شخصیت، اس حالت میں وہاں بیٹھے، اپنے بچے کو سینے سے لگایا، ان کو بوسہ دیا اور ہمیں بتا دیا کہ تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ سخت طبیعت نہیں ہے بلکہ نرم طبیعت ہے۔ تو ہمارے آقا و مولا حضور سرور کائنات کی اس طبیعت کے اس انداز کو امت کے اندر پھیلانا، اس کی ترغیب دلانا اور اس کی تربیت پہنچانا اس دور کی بہت بڑی ضرورت بن چکی ہے، کیونکہ آج جس معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں اور جس ماحول سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ہماری طبیعتوں میں سختی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہم اپنے مزاج میں بڑے سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارا دل نرم نہیں ہوتا، سخت مزاجی رب کی رحمت سے بندے کو دور کر دیتی ہے، سخت دل اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جو لوگوں کے لیے سخت ہو جائے تو پھر رب العالمین کی رحمت اس پہ برستی نہیں ہے۔ جو بندہ لوگوں کو معاف نہیں کر سکتا، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش نہیں آ سکتا، اس کو یہ حدیث سننی چاہیے۔ حدیث مبارک حضرت ابو مسعود بدری صحابی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے اپنے غلام پر غصہ آ گیا، میں اپنے غلام کو کسی غلطی پر مار رہا تھا تو نبی پاک جلوہ گر ہوئے۔ وہ بھی کیسا ماحول تھا کہ جا بجا حضور کو دیکھتے تھے، جہاں نبی پاک علیہ السلام گزرتے تو ان کی نگاہیں ان کو دیکھ لیا کرتی تھیں۔ تو حضرت ابو مسعود بدری کہتے ہیں کہ میں غصے میں تھا اور اپنے غلام کو پیٹ رہا تھا تو نبی پاک میرے پیچھے سے آئے اور کہا اعلم یا مسعود، اعلم یا مسعود۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے معاملے میں غصے میں تھا اور میں لگا ہوا تھا، جب نبی کریم قریب آئے اور ان کے الفاظ میرے کانوں میں پہنچے، اعلم ابا مسعود، کہ اے مسعود جان لے، جان لے، اے مسعود جان لے۔ کیا بات جان لے؟ کہتے ہیں میں دیکھا تو حضور کی خوشبو سے میرے مشام جام معطر ہوئے، اور میں نے نبی پاک کی طرف جب اپنا رخ پھیرا، حضور کی جلوہ گری تھی، نبی پاک کی زیارت کی، تو کہتے ہیں
حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابو مسعود یاد رکھنا جس طرح تو غلام پر قدرت رکھتا ہے اس سے کہیں زیادہ رب تجھ پہ قدرت رکھتا ہے۔ تمہاری ایک آواز پر نوکر حاضر ہو جاتے ہیں، تمہارے گھر میں جھاڑو دینے کے لیے خواتین کام کرتی ہیں، تمہاری بات پورا کرنے کے لیے غلام جو ہیں وہ مستعد کھڑے رہتے ہیں، تو یاد رکھنا رب نے اگر تمہیں ان پر قدرت دی ہے تو خود رب اعلیٰ تم پر قادر ہے۔ وہ قدرت والا اللہ ہے، وہ جب چاہتا ہے تقدیر کا پانسا پلٹ دیتا ہے، امیری کو غربت میں بدل دیتا ہے، وہ اقتدار کو ذوف میں بدل دیتا ہے، وہ طاقتوں کو ختم کرنے پر قادر، وہ حکم ختم کرنے پر قادر، وہ قلم کی سرعت ختم کرنے پر قادر، وہ تیرے حکم اور تیرے فیصلوں کو جو ہے وہ ختم کرنے پر قادر ہے۔ لہٰذا جب لوگ تیرے تحت کام کریں، تیرا حکم چلے، تو اس وقت اپنے آپ کو تکبر سے بچا، اپنے آپ کو ظلم سے بچا، اپنے آپ کو زیادتی سے بچا، اپنے آپ کو کسی کے لیے جو ہے خون خار بننے سے بچا۔ اس رب کے عرش کے سامنے تجھے کھڑا کیا جانا ہے، رب کی عدالت میں تجھے اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے تجھ سے پوچھا جانا ہے اے بندے بتا جب میں تجھے جانتا تھا تو تیری راتوں میں برائیاں کیوں تھیں؟ جب میں تجھے دیکھتا تھا تو تیری جوانی غلیظ کیوں ہوئی؟ جب میں تجھے جانتا تھا تو تیرے جو ہے وہ مجالس جو ہے وہ گندی کیوں تھیں اور تیری تنہائیاں بری کیوں تھیں؟ اس وقت اللہ کے سامنے بندہ کیا جواب دے گا؟ یہی کہے گا نا سونے ربا معاف کر دے، معاف کر دے۔ حضور فرماتے ہیں جب تو اللہ سے معافی کا طلبگار ہے تو پھر اپنے نوکروں پر بھی معافی کے دروازے کھول، کمزوروں پر معافی کے دروازے کھول، اپنی بیوی پر معافی کے دروازے کھول، اپنے ماں باپ پر معافی کے دروازے کھول، اپنے بچوں پر معافی کے دروازے کھول، کیونکہ جب تو رب سے چاہتا ہے کہ وہ درگزر کرے، تیری قبر کو پر نور کرے بغیر عمل کے، تجھے معاشر میں حوض کوثر کا جام ملے بغیر عمل کے، کیونکہ عمل تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم نے نہ جانے کتنے کرتوت کر رکھے ہیں، برائیاں اتنی وزنی ہیں کہ اگر ہمارے سر پر رکھ دی جائیں تو پہاڑوں کی مانند اس کا بوجھ ہم نہ اٹھا سکیں، اگر برائیاں ہمارے پیچھے لاد دی جائیں تو ہماری کمر ٹوٹ کر چکنا چور ہو جائے، اگر ان برائیوں کا بدلہ دیا جائے تو پل صراط کا باریک پل ہمیں کاٹ کر جہنم میں ڈال دے، اگر ہماری برائیوں پر رب جو ہے وہ قدرت رکھنے کے باوجود پکڑ فرمائے تو زندہ درگور زمین ہمیں نگل جائے، آسمان آگ برسائے جس میں ہمیں جھلسا دیا جائے، خدا کی قسم ہماری برائیاں اس قدر زیادہ ہیں کہ بظاہر نیک نظر آنے والا انسان بھی اگر اللہ اس کے عیبوں کو کھول دے تو خدا کی قسم وہ اپنا منہ چھپانے کے لائق نہیں بچے گا، اور عزت خاک بھی اس کے پاس نہ رہے گی۔ جب ہر بندہ اتنے گناہ اپنے سر پر لادنے کے باوجود، اپنی کمر گناہوں سے بھرنے کے باوجود، اپنی تنہائیاں گناہوں میں گندی کرنے کے باوجود رب سے کرم کی بھیک مانگتا ہے تو بندوں پر کرم کیوں نہیں کرتا؟ پھر بندوں پر بندہ کرم کیوں نہیں کرتا؟ ایک بڑی عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہم سب کہتے ہیں نا یا اللہ مجھے رحمت عطا کر، کبھی سوچا ہے کہ رحمت کیا کوئی پانی ہے جو وہ بھیجے گا اور تم پی لو گے؟ رحمت یہی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے رحیم ہو جائیں، انسان انسان کے لیے رحیم بن جائے، مہربان ہو جائے، کرم کرنے والا بن جائے، اور اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ اور ہم جب تک کسی کے لیے کریم نہیں ہوں گے، کسی کے لیے نرم نہیں ہوں گے، اس وقت تک اللہ کی رحمت بھی ہم پر بے پایا نہیں برسے گی، اس وقت تک اللہ کے بندے بھی ہمارے لیے رحیم نہیں بنیں گے۔ اور یاد رکھنا اللہ رحیم ہے، اور اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ کو بھی رحیم بنایا ہے، اور پھر جس کو معرفت ربانی مل جاتی ہے وہ بندہ بھی رحیم یعنی مہربان بن جاتا ہے، بدلے نہیں لیا کرتا، پھر وہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں نہیں کیا کرتے۔ ہمارے پیارے آقا تو اتنے مہربان ہیں،
اتنے کریم ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے حضور سرور کائنات کی یہ باتیں جب پڑھتا ہے کہ یار ہمارے نبی اتنے مہربان ہیں، جانوروں پر مہربانی کرتے ہیں، بچوں پر مہربانی کرتے ہیں، مردوں پر مہربانی کرتے ہیں۔ ایک دفعہ یعنی رات کے پچھلے پیر ایک جنازہ آیا اور نبی پاک جب آرام کرتے تھے تو کوئی دروازہ نہیں بجاتا تھا، تو صحابہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو دفنا دیا۔ صبح حضور نے پوچھا بھی مجھے تم نے جگایا کیوں نہیں ہے؟ اب نبی پاک کے الفاظ دیکھے کیسا مہربان نبی ہے۔ اب ہمارے جیسا بندہ ہوتا تو یہی کہتا نا بھی چنگا کیتا جو میری نیندر خراب ہونی سی، تو کہا کہ مجھے جگایا کیوں نہیں؟ آقا آپ آرام کر رہے تھے تو کیسے جگاتے؟ ارشاد فرماتے ہیں میں جب تک تم میں موجود ہوں مجھے جگا دیا کرو، میں جنازہ پڑھوں گا تو رب اس کے صدقے اس کی قبر ٹھنڈی فرما دے گا۔ حضور فرماتے میں جس کے جنازے میں چلا گیا تو اس پر رحمت ہوگی، اور میں چاہتا ہوں کہ رحمت ہو۔ اور نبی پاک کتنے اس امت کے لیے مہربان ہے کہ ایک دفعہ جبرائیل آئے حضور کے پاس، حضرت جبرائیل آئے، اور پتہ ہے حضرت جبرائیل کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن محبوب تمہیں دیا ہے نا، اس قرآن کو ایک قرات میں پڑھنا ہے، ایک قرات میں، یہ ایک علم القرات ہے، ایک قرات میں پڑھنا ہے۔ تو حضور پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے کہہ دیجئے میری امت پر مشقت ہوگی، میں مہربانی کر، کریمہ کرم کر، میری امت ایک قرات میں نہیں پڑھ سکے گی۔ حضرت جبرائیل واپس گئے، آئے اور عرض کرتے ہیں آقا رب کہہ رہا ہے محبوبہ جا دو قراتیں جو پڑھ لون میں وہ بھی قبول کر لانگا۔ نبی پاک کہتے ہیں میری امت پر مشقت ہو جائے گی، جبرائیل رب سے کہو کہ نہیں میری امت پہ رحم کر۔ یہ انداز ہے نبی کا، ایک دوسرے پر رحم کی ترغیب کرو۔ اب ہمارے ہاں ایک بچی اگر کسی کی روٹ کے آ جائے، لڑکے والے کے ہاں اس کے چغل خور پہنچ جائیں گے، ہاں بھئی وہ ہے ہی گندی، انہوں چھڑ دو، انہوں طلاق دے دو، دفع کرو۔ 10 کلمہ پڑھنے والے مرد اور 10 کلمہ پڑھنے والی عورتیں اس کے گھر میں آ جائیں گی، یہ مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں؟ کسی کا گھر اجاڑنے والے، لڑکے کو الگ لڑکی کو الگ وہاں پر جا کے چغل خوریاں کرتے ہیں۔ اور نبی پاک ہم سب امت کے لیے کہہ رہے ہیں سونے ربا 2 قراتوں میں میری امت نہیں پڑھ سکے گی۔ حضرت جبرائیل واپس گئے، پھر رب کے حضور سے آئے اور عرض کی آقا رب نے کہا ہے 3 قراتوں میں اگر قرآن تیری امت پڑھے گی تو وہ بھی قبول ہے۔ نبی پاک کہتے ہیں کریمہ اور کرم کر۔ 7 دفعہ فرشتہ واپس گیا، 7 دفعہ واپس گیا اور آیا، اور پھر 7 قراتوں میں اس وقت قرآن پڑھنے کی ہمیں اجازت ہے۔ اور اللہ نے کہا 7 قراتوں میں تیری امت قرآن پڑھے گی، ہم اس کو قبول فرما لیں گے۔ یہ رب العالمین کے محبوب کی کرم نوازی ہے اور اس کی نرم دلی ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک کی رحم دلی کو بیان کرتے ہوئے، خود کہتی ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور کے پاس بیٹھی تھی تو میں نے کہا آقا بتائیے ذرا احد سے زیادہ سخت دن بھی آپ پر کوئی گزرا ہے؟ کیونکہ احد میں جنگ کا پانسا پلٹا تھا، حضور کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا تھا، بڑے حالات کشیدہ ہو گئے تھے، تو احد سے بڑھ کر بھی کوئی وقت گزرا ہے؟ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ سے نبی پاک فرماتے ہیں اے عائشہ تمہاری قوم نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، اور مجھے عقبہ یوم عقبہ کا دن جب میں نے طائف والوں کے سامنے اپنے آپ کو بطور نبی پیش کیا تھا تو انہوں نے مجھے اتنی اذیت دی تھی، اتنی تکلیف دی تھی کہ میرے بدن سے خون نکل آیا تھا۔ اور اس وقت میں کرنے ثعالب میں جب پہنچا تو میں نے جب آسمان کی طرف سر اٹھایا تو اس وقت بادل نظر آیا، اور اس بادل کے اندر حضرت جبرائیل میری خدمت میں حاضر تھے، اور حضرت جبرائیل عرض گزار ہوتے ہیں آقا میں جو پہاڑوں پر مقرر فرشتہ ہے وہ لے کے آیا ہوں، اور رب نے بھیجا ہے کہ میرے محبوب کو یہ فرشتہ پیش کرو، اور میرا محبوب اس فرشتے سے جو آرڈر کرے اس کو پورا کرو۔ تو وہ فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اب جو آرڈر دیں گے آپ پر ظلم کرنے والے، آپ کو تنگی دینے والے، تکلیف دینے والے، ان لوگوں کو جو سزا دینا چاہتے ہو آپ کا بس زبان کا حرکت کرنا ہے اور آپ کا آرڈر دینا ہے، تو پھر وہ سارا معاملہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ یہ کہنے والے
حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. یہاں ٹھہر کر اس حدیث کو روک کر میں اپنے آپ کو اور آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کو اس منظر کی طرف لے جاتا ہوں جو منظر بڑا خونخوار ہے جس سے ہم سب گزر رہے ہیں. مجھے بتائیے ہماری برادریوں میں ہمارے علاقوں میں جس بندے کو علاقے کا وڈیرا کہہ دے, ایس ایچ او کہہ دے, ایس پی صاحب کہہ دیں کہ جاؤ جو کچھ مرضی کرنا ہے میں تمہارے پیچھے ہوں اور میں تمہیں جو ہے وہ ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچنے دوں گا, تو ہم خون خار بن جاتے ہیں, ہمارے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں. اس وقت ظلم کی آندھیاں ہم چلاتے ہیں, سخت دل ہو کر نہ جانے کتنے لوگوں کا گھر اجاڑ دیتے ہیں, اور ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ذرا غور کیجئے جس نبی کے پاس سب سے سپریم طاقت اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا مقرب فرشتہ حضرت جبرائیل آ کے عرض کر رہا ہے آپ اپنے دشمن کے بارے ایک آرڈر دیں ہم سب کچھ ختم کر دیں. بتائیے ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں. آج اگر ہمیں کو کہہ دے کہ ذرا ہم کوئی ایس پی صاحب ایس ایچ او بلکہ وہاں کا منشی کہہ دے نا تھوڑی جی آفر دے دے تو ہم کیسے ہوتے ہیں, ہم کیسے کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم سب جانتے ہیں. اور کلمہ اس نبی کا پڑھتے ہیں جس کو سپریم طاقت اللہ رب العالمین بھیج رہا ہے پیغام کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے, آرڈر جاری کرو اور کافروں کو ختم کر دیں. اور ہمارے نبی جواب کیا دیتے ہیں, حضور فخر عالم کا جواب سن, اے سخت دل تو بھی سن, ظلم کرنے والے تو بھی سن, زیادتی کرنے والے تو بھی سن, فائرنگ کرنے والے تو بھی سن, دہشت گرد تو بھی سن, لوگوں کو قتل کرنے والے تو بھی سن, اور ویڈیو کے ذریعے تمام عالمی طاقتیں سنیں کہ ہمارے پیارے آقا و مولا نے کیا جواب دیا. فرشتہ عرض کر رہا ہے اخشبین, دو پہاڑ ہیں ان کا نام ہے اخشبین. حضور یوں حاضر ہے جس نے یوں اٹھانا تھا اور یوں پھینک دینا تھا پہاڑوں کو, فرشتے نے یوں اٹھانا تھا یوں پھینک دینا تھا جیسے آپ ایک ہلکا سا تنکا پھینکتے ہو. وہ کہتا ہے آقا یہ اخشبین کو اٹھاؤں اور آپ کے لیے بدتمیزی کرنے والوں کے اوپر نہ پھینک دوں. نبی پاک زخمی حالت میں ہیں, بدتمیزی ان لوگوں نے کی ہے. نبی پاک کیا کہتے ہیں, نہیں مجھے رب نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے, زحمت بنا کے نہیں بھیجا. اور پھر اگلے الفاظ حضور کے آپ فرماتے ہیں انہوں نے نہیں مانا تو چلو ان کی نسلیں تو مجھے ماننے والی بن جائیں گی نا. آج دیکھ لو پورا طائف جو ہے وہ حضور کو ماننے والا بن کیا, نسل در نسل کلمہ پڑھنے والے بن گئے. تو میرے دوستو یہ نرمی ہمارے آقا و مولا کو اللہ پاک نے امتیازی عطا فرمائی ہے. حضور کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے یہ اوصاف پچھلی کتابوں میں بھی رکھے تھے کہ کوئی بدتمیزی کرے گا تو آپ کی نرمی بڑھتی جائے گی, کوئی ظلم کرے گا تو آپ کی معافی بڑھتی جائے گی. یہ نبی پاک کے اوصاف حمیدہ ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال میں نبی پاک کے گھر میں رہا ہوں, حضور کی خدمت کی ہے 10 سال تک. آپ کہتے ہیں 10 سال کا سپریم وقت میں نے حضور کے ساتھ گزارا ہے, کبھی بھی نبی پاک کو میں نے سختی کرتے نہیں دیکھا. بلکہ یہاں تک سنیے ایک صحابی آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں آقا میری جماعت رہ جاتی ہے, میری جماعت رہ جاتی ہے. حضور نے پوچھا کیوں رہ جاتی ہے؟ عرض کی آقا کیا کروں, جو امام صاحب ہیں وہ نماز لمبی کر دیتے ہیں اور مجھے تکلیف ہوتی ہے, میں اس لیے جماعت میں نہیں آتا. نبی پاک جلال میں آ گئے اور فرمایا اے لوگو تم کب سے لوگوں کو نفرت دلانے والے بن گئے؟ فرمایا نماز کو مختصر پڑھایا کرو. نبی پاک نے اماموں کو حکم دیا کہ نماز کو مختصر پڑھایا کرو, کیونکہ تمہارے پیچھے بیمار بھی ہوتے ہیں, تمہارے پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں, تمہارے پیچھے کمزور بھی ہوتے ہیں, مجبور بھی ہوتے ہیں, کہ مسافر بھی ہوتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی عادت تھی کہ آپ جب اپنی نماز تہجد پڑھتے تھے تو کئی صورتیں پڑھ جایا کرتے تھے, لیکن فرمایا جب امامت کراؤ تو مختصر نماز پڑھاؤ تاکہ کمزور, پریشان, بیمار, ضعیف بندہ جو ہے وہ تمہارے پیچھے آرام سے نماز پڑھ سکے. بعض دفعہ امام جو ہے وہ اپنی مستی میں لگے رہتے ہیں اور پیچھے جو ہیں وہ
غریب کمزور بیمار کئیوں کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، یعنی رکوع میں جاؤ تو اس کا بھی ٹائم پورا سورہ رکھو، یعنی مطلب اب 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھا ہے تو بس ٹھیک ہے، کافی ہے۔ اب اس میں 12 دفعہ کوئی امام پڑھنے لگ جاتے ہیں، اب اس میں جس بندے کے گھٹنے میں درد ہے یا کمر میں درد ہے تو اس کے لیے رکوع مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح جب جو ہے وہ قیام کریں تو قیام کے اندر صورتیں مختصر پڑھیں، تاکہ آپ کے پیچھے بہت بڑا جو مجمع ہے اس کے اندر پتہ نہیں کون کس کیفیت کا، کسی کو قطرے کی بیماری ہوتی ہے، وہ 2 سے 4 منٹ سے زیادہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اب اس کی نماز داؤ پہ لگ جاتی ہے۔ تو حضور اتنی نرمی فرماتے ہیں، نماز سے پیار کرنے والا نبی حضرت محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اے امامت کرانے والوں، نرمی رکھا کرو اور مختصر نماز پڑھایا کرو، تاکہ تمہارے پیچھے لوگ جماعت میں آسانی سے جو ہے وہ پیش آ سکیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا انداز کریمانہ ہے۔ حضور سرور کائنات کی یہ عادت مبارک تھی۔ صحابہ کہتے کہ کوئی بھی نبی پاک یوں بازار میں جا رہے ہیں نا، اللہ اللہ، وہ بھی کیسے بازار تھے جس میں حضور چلا کرتے تھے، جان عالم چلا کرتے تھے، فخر عالم چلا کرتے تھے۔ مدینے کی وہ پاک گلیاں اللہ دوبارہ ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے، اللہ رحمت فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کی رحمت کو بیان کر رہے ہیں، ہم پر رحمت کر، مدینے کے دروازے دوبارہ ہم پر کھول دے آقا۔ یا رب العالمین، تجھے تیری رحمت اور تیری کریمی کا واسطہ مدینے کے دروازے دوبارہ کھول دے، مکے کے دروازے ہم پر دوبارہ کھول دے۔ عشاق تڑپ رہے ہیں، طلب رہے ہیں ان راہوں کو تکنے میں جن کی دن رات حضور کی یاد میں گزرتی تھی، آج وہ مدینہ دیکھنے سے ترس چکے ہیں، یہ نگاہیں ترس گئی ہیں، یہ دھڑکنے طلب میں مبتلا ہیں۔ یا رب العالمین، یہ مشکل حالات جلدی ختم کر، مدینے کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ ہمارے لیے تو سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ ہم مدینے سے دور ہیں، ہم کعبہ مشرفہ سے دور ہیں، ہم باب کعبہ سے جو ہے وہ جو مس کر لیتے تھے اس سے دور ہیں۔ یا رب العالمین، رحم کی اپیل ہے، تجھے رحمت للعالمین کا واسطہ، اللہ حالات ٹھیک کر دے، یہ وائرسیں، یہ مصیبتیں ختم کر دیں امت پر مولا۔ باب کعبہ کھول دے، باب مدینہ کھول دے، یہ امت حضور کے در پر جائے، رحمت لے کے آئے، کرم لے کے آئے، فضل لے کے آئے۔ اللہ اللہ، حضور جان عالم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کی گلیوں میں چلا کرتے تھے، حضور اتنے کریم تھے، نبی پاک اتنے شفیق تھے۔ صحابہ کہتے ہیں وہ بندہ مدینے کا، عورت ہو یا مرد، جس کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، جس کو کوئی پوچھنا نہیں تھا، جس سے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، نبی پاک کو اگر وہ روکتا تو حضور رک جاتے، اگر وہ نبی پاک کا ہاتھ تھامتا تو آپ ہاتھ تھامنے دیتے، اگر وہ حضور کو راہ کے کنارے بٹھانا چاہتا تو بیٹھ جاتے، اگر حضور سے باتیں کرتا تو باتیں کرتے رہتے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ کوئی عرض کرتا اس کو پورا کرتے، حضور کے سامنے گزارش کرتا گزارش کو پورا فرماتے، اگر غمگین ہوتا اس کو خوشی دیتے، مصیبت میں ہوتا رہائی دیتے، یہاں تک کہ بندہ تھک جاتا حضور سنتے سنتے نہ تھکتے تھے۔ اتنے مہربان نبی تھے، اتنے مہربان، امت سے اتنا پیار ہے، بڑی بڑی باتیں تو بہت دور کی، چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ دیکھیں نا، مسواک ہے، حضور فرماتے مجھے بڑی پیاری ہے، اگر چاہوں تو تم پہ فرض کر دوں کہ دانت صاف رکھا کرو، لیکن فرمایا مجھے پتہ ہے تم سے ہوگا نہیں، اس لیے میں اس کو فرض نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں تہجد مجھ پہ لازم ہے، بہت مہربان نماز ہے، رب سے تنہائی میں باتیں کرنے والی نماز ہے، لیکن تم پہ فرض نہیں کرتا، تم سے اٹھا نہیں جائے گا۔ یار اتنا پیار کوئی کرے گا کسی کے لیے؟ اب آپ دیکھیں جمعے کا وقت ہوتا ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال حضور کی کریمی کی دیتا ہوں۔ نبی پاک چاہتے ہیں کہ پہلی صف میں نماز پڑھو، لیکن حضور فرماتے ہیں لیٹ آؤ تو پہلی صف میں نہ جاؤ کہ تمہارا پیر کسی کے کان کو لگ جائے گا، سر کو لگ جائے گا، کندھے کو لگ جائے گا، یہ حضور نے پسند نہیں کیا۔
باقی بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے ظلم، کسی کو قتل کر دینا، ٹانگ توڑ دینا، بازو توڑ دینا، یہ نبی پاک کہاں سے پسند کریں گے؟ نبی پاک سرور کائنات نے، میں آپ کو بتا دیا، نماز کو طویل کرنا پسند نہیں کیا. تو مجھے بتائیں کسی کی بہن بیٹی کی عزت لوٹنا حضور کہاں سے پسند کریں گے؟ ہم جس موڑ پر کھڑے ہیں نا، اس کا کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے، ہم خود ذمہ دار ہیں. کیونکہ ہم نے ظلم کے راستے اتنے کھول دیے ہیں کہ اب رحمت ہماری طرف آتی ہے تو رحمت خود شرم محسوس کرتی ہوگی کہ یہ تو خود ایک دوسرے کے لیے ظالم بن چکے ہیں، ان کو رب کی رحمت سے کون جو ہے مستفیض کروائے. میرے دوستو، اپنے لیے ذرا کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کریں کہ آپ کتنے نرم دل ہیں. اور یاد رکھنا، حضور نے کہہ دیا ہے، لوگوں کے لیے نرم ہو جاؤ تو رب کی رحمت تمہارا مقدر بن جائے گی. لوگوں کے لیے نرم ہو جاؤ، لوگوں کے لیے اچھے ہو جاؤ، لوگوں کے لیے ظلم نہ اپنے اوپر جو ہے وہ روا رکھو. تو میرے دوستو، نبی پاک شفیق ہیں، مہربان ہیں، نرم طبیعت ہیں، اس لیے ہمیں بھی نرمی کو عام کرنا ہے، معافی کو عام کرنا ہے، اور یہ اس وقت کی ضرورت ہے. حضرت علی المرتضیٰ کا یوم ولادت ہے تو ان کی ایک بات بتا کے بیان کلوز کروں گا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جنگ میں لڑ رہے تھے. آپ لڑتے لڑتے جب اس کافر کے سینے پہ بیٹھ گئے تو اس نے ان کے چہرے پر تھوک دیا تو آپ نیچے اتر آئے. تو وہ کہتا ہے کہ اب تو مجھے کاٹ دیتے، میں نے تھوکا بھی اور تم میرے سینے پر بھی بیٹھے ہو. کہا پہلے جو سختی تھی وہ رب کے لیے تھی، رب کے لیے لڑ رہا تھا. اب تم نے تھوکا ہے تو کوئی یہ نہ کہے کہ علی نے اپنے لیے مار دیا ہے. تو اپنے لیے نہ ہم لڑا کرتے ہیں نہ مارا کرتے ہیں. یہ اسلام ہے اور یہ مسلمانیت ہے. الحمدللہ میرے دوستو، رمضان کریم قریب ہے، اور رمضان المبارک میں رب کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی آپ کی مسجد 24 گھنٹے انشاءاللہ آباد رہے گی. نماز عصر کے بعد انشاءاللہ تعالی یہاں پر شرعی مسائل کا درس ہوگا. مغرب سے پہلے مناجات افطاری کا بندوبست، اور نماز عشاء میں انشاءاللہ تراویح کے بعد پوری قرآن کی تلاوت کی تفسیر بیان ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے صبح تہجد کی نماز باجماعت ہوگی. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ یہاں پورا مہینہ جاری و ساری رہے گا. آپ سب مسجد صدیق اکبر سے جڑے رہے. گرمی کی آمد پر بھی الحمدللہ نئے پنکھے یونیک سٹائل کے خوبصورت آپ کی مسجد میں آپ کے لیے الحمدللہ لگا دیے گئے ہیں. اس کے لیے ہم حاجی مہندی حسن صاحب، انہوں نے ₹1,00,000 دیا. غلام محی الدین کپڑے والے، انہوں نے ₹52,000 دیے. تو اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرمائے. اس میں حاجی اسلم صاحب، ڈاکٹر اجمل بھائی نے بھی حصہ ڈالا. تو بے شمار برکتیں. یہ 28 پنکھے الحمدللہ مسجد کے لیے آئے ہیں، جو مسجد اس وقت سج چکی ہے. آپ کا پیسہ آپ کی نظروں کے سامنے آپ کی مسجد میں لگا دیا جاتا ہے، اور وہ پیسہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بیسمنٹ انشاءاللہ اس کا کام شروع ہونے والا ہے. تو میں پہلے بھی آپ کو کہا ہے، آج بھی کہہ رہا ہوں، یہ بیسمنٹ بن جائے گی، اس میں حصہ ڈال لیجئے. صدقہ جاریہ ہے. سیمنٹ دلانا چاہیں، یہاں دیکھیں نیچے لنگر کھانا بھی بنے گا اور جناز گاہ بھی بنے گی. مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے جی یہ اس کی کیا ضرورت ہے. تو میرے دوستو، ضرورت کس چیز کی نہیں ہوتی، یہ سوچنے والی بات ہے. جنازہ عموماً رات میں جب ہم پڑھتے ہیں تو لائٹنگ کا انتظام نہیں ہوتا. بارش ہو جائے تو نیچے کی جگہ پاک ہے ناپاک ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا. پاک جگہ میں، لائٹنگ میں، پنکھوں میں کھڑے ہو کر اگر جنازہ پڑھیں گے اور مسجد میں جماعت کے بعد کثیر تعداد کی شرکت کے ساتھ جنازہ ہوگا، اس کا فائدہ ہے، یا جنگلوں میں گھومتے رہیں اس کا فائدہ ہے. اور کسی ایک ولی اللہ کا بھی جنازہ یہاں آ گیا تو سمجھ لیں جس کے پیسے لگے ہوں گے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. اور پھر لنگر کھانا بھی ہوگا، جمعے کے نمازی بھی وہاں پر جمعہ بھی پڑھیں گے. اس کے بعد ہال بنے گا، ہال کے بعد یونیورسٹی، یونیک یونیورسٹی دارالعلوم سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ یہاں تعمیر کی جائے گی. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جس نے جتنا حصہ، یہ محمد افضل اور محمد عمران نے یہ ممبر ڈونیٹ کیا، اس کا یہ سیٹ جو ہے حافظ منیر نے لگایا، یہ سب کو اللہ تعالیٰ بے پناہ برکت عطا فرمائے. آمین.